صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی شریف کے اوپر کوئی گرد ہے، پٹی ہے، حضور کو اس پریشان کن کیفیت کے اندر جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، حضور اس قدر کیوں دکھی ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، اور حضور کی یہ جو کیفیت ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اور بال حضور کے بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی شریف کے اوپر بھی گرد ہے، مٹی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابن عباس، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی ابھی مقتل حسین سے واپس آ رہا، جس جگہ پہ کربلا کے میدان میں میرے بچوں کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، اور میرے خاندان کو جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے، میں اللہ کا رسول ابھی اس مقام سے واپس پلٹ رہا، اور میں نے اپنے بچوں کا خون جو ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی گئی کہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اور یہ دیکھو حضور نے ایک شیشی دکھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ دیکھو میں اپنے بچوں کا خون جو زمین پہ گرا تھا، جی جس انداز کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، انہیں مارا گیا، جی تو میں ان کا خون جو ہے وہ اس شیشی کے اندر بند کر کے لے آیا۔ احباب گرامی، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چشمان مقدس کے ساتھ کربلا کا یہ منظر دیکھنا، پھر بنفس نفیس حضور دنیا تھے، لیکن قدرت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ ایسی حیات جاودانی عطا فرمائی ہے کہ حضور، جیسے میرا رب فرماتا ہے اپنے مقدس کلام کے اندر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم کبھی یہ بات مت بھولنا کہ میرا نبی تمہاری کیفیت سے، تمہارے حال سے، تمہارے ماحول سے وہ بے خبر ہے۔ نہیں، امتی جو بھی عمل کرتا ہے مکین گنبد خضرا اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ اپنی چشمان مقدس سے اس سارے حالات کو دیکھ رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنایا، میرا رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے اپنے رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے۔ تو امت کے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں، اور جو بھی امتی عمل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، کہ قدرت نے جو طاقت، جو مقام و مرتبہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، حضور اس اللہ کی عطا کے ساتھ
پہلے بھی دیکھتے تھے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح امت کے احوال سے حضور باخبر ہیں، حضور کو آگاہی ہے، حضور جانتے ہیں۔ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر پڑا ہوا جو گرد ہو، اور مسجد میں اگر کوئی میرا امتی ایک تنکا بھی اٹھاتا ہے، میں اللہ کا رسول اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان سارے احوال کی مجھے خبر ہوتی ہے، میرے رب کی مجھے یہ دی ہوئی طاقت ہے۔ احباب گرامی، آپ اندازہ فرمائیں تو پھر جب رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چشمان مقدس سے یہ سارا منظر دیکھا ہوگا، آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پہ دکھ، مصیبت اور کرب کی کیا کیفیت ہوگی۔ یقیناً یہ بہت بڑا ایک ظلم تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کی پر کربلا کے میدان کے اندر آپ کی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جی انسان تو وہ کیفیت پڑھ کے، وہ سن کے، اس کو تصور میں لا کے ایک عجیب کیفیت انسان کی پر طاری ہوتی ہے کہ ایک کے ساتھ نہیں، دو کے ساتھ نہیں، پورا خاندان حضور کا۔ جی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بچے شہید کر دیے گئے، آپ کے بھتیجے شہید کیے گئے، آپ کے بھانجے شہید کیے گئے، سارا خاندان کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ اور پھر عجیب، اس سے بھی بعض لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یزید کے ظلم کا شاید سلسلہ کربلا کے بعد رک گیا ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ ظالم اپنے ظلم پہ یہاں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ پہلے تو اس کے یہ بات ذہن کے اندر تھی کہ مجھے کوئی روکنے والا بھی ہے، اور اس نے اپنے اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ قدم اٹھایا تھا۔ اور پھر یہی کیفیت جب اہل مدینہ تک یہ خبر پہنچی، آپ ذرا یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ جب واقع کربلا کا علم اہل مدینہ کو ہوتا ہے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس طرح کا واقعہ امام علی مقام کے ساتھ پیش آ جائے گا، کیونکہ وہ تو لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، انہیں تو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ امام علی مقام قطعاً لڑنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانگی نہیں تھی، لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو حالات اس طرح کے نہ ہوتے، پھر امام علی مقام کے ساتھ حضور کے دیگر صحابہ بھی جاتے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ روانہ ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد کے اندر خط لکھ کے خود امام کو بلایا تھا، اور لڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ احباب گرامی، میں اختصار کے ساتھ صرف وہ چیز، وہ منظر آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا غور کیجئے گا۔ اتنا کچھ ظلم ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی کتنے لوگ اپنے آپ کو وہ نمازی بھی سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نمازی بھی ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم حاجی بھی ہیں، اور اپنے آپ کو بھی حضور کا امتی کہلا رہے ہوتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہوتا ہے، یزید کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے،
اور کہہ رہے نہیں جی اس میں یزید کا کیا کام تھا، جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا تھا، جی یزید نے کیا کیا؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یزید نے کیا کیا۔ ابھی اور بھی میں صرف ایک بات کہوں گا، اس سے آپ اندازہ کریں، اگر یزید کا اس کے اندر کوئی کردار شامل نہ ہوتا، یہ بتائیے یزید ان لوگوں کو چھوڑ دیتا کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا؟ امام علی مقام کے قتل کے بدلے کے اندر یزید ان سے بدلہ نہ لیتا؟ جواب آئے گا یقیناً لیتا۔ یزید نے تو ان لوگوں کو جو عہدے دے رکھے تھے ان عہدوں سے بھی برطرف نہیں کیا، ان عہدوں سے بھی، بولیے، ابن زیاد کو جو عہدے دے رکھے تھے اور جو باقی لوگوں کو جو عہدوں سے نوازا ہوا تھا ان عہدوں سے بھی برطرف نہیں کیا۔ پتا چلا یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ یزید کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ اور پھر یہی نہیں، آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیں، آپ کو پتا چلے گا جب حضرت امام علی مقام، کیا کر رہے ہو، رہنے دو، چھوٹے دو، جو کچھ کہہ رہے ہیں، جب حضرت جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور جی کاٹ کے ادھر دمشق اور کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا کہ دنیا دیکھے جس قدر آپ کے سر انور کی بےعزتی کی گئی، پھر اس کے بعد جب امام علی مقام کا سر انور یزید کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے، آپ تاریخ کو پڑھیں، اس یزید ظالم کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، یہ امام علی مقام کے مبارک لبوں پہ مارتا تھا، اور پھر عربی کے اندر اس نے شعر کہے اپنی زبان میں، اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتا تھا میں نے اپنے بڑوں کا، جو میرے بڑے بدر کے اندر قتل ہو گئے تھے، میں نے ان کا آج بدلہ لے لیا۔ میں نے بدر کے اندر جو قتل ہو گئے تھے، کون؟ کافر، مشرک، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج کو، لشکر کو بدر کے اندر فتح عطا فرمائی، اور مسلمانوں کے تھوڑے لوگ شہید ہوئے اور باقی لوگ کفار اور مشرکین بڑی تعداد میں قتل ہو گئے۔ یزید کہنے لگا کہ میں نے آج ان اپنے مقتولوں کا، بولیے، بدلہ لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں یزید طرفداری کس کی کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی کر رہا ہے یا مشرکین کی کر رہا ہے؟ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے کلمے کا بھی اعتبار کوئی نہیں، اس کے دین کا اعتبار کوئی نہیں۔ بے شک تو حضرت امیر معاویہ کی اولاد تھا، لیکن وہ ظالم جہنمی ہے، وہ دشمن رسول، دشمن آل رسول، ایسے کہ دین کا اعتبار نہیں، ایسے کہ کلمے کا اعتبار نہیں، ایسے کی نماز کا اعتبار نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یزید کے ظلم و ستم کا معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا کربلا کے اندر۔ جب یہ خبر پہنچی نا اہل مدینہ تک، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ سارا کچھ ایسا ہو جائے گا۔ اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے لا علمی کے اندر، بے خبری کے اندر یزید کی بیعت کر رکھی تھی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بیعت توڑ دی۔
ہمارا تیرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں۔ اہل مدینہ کو دبانے کے لیے پڑھیے ساری تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی۔ اہل مدینہ کو دبانے کے لیے یزید نے اپنی فوج بھیجی، 20,000 لوگ اپنے سپاہی بھیجے کہ تمہارے اوپر مدینہ حلال ہے، لوٹ مار کرو، قتل و غارت کرو، کسی کی عزتیں خراب کرو، تمہیں آزادی۔ یزید کی فوج آئی، وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، اسلحہ سے لیس ہو کے آئے تھے۔ یہاں پہ مدینہ طیبہ کے اندر یزیدی فوج نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، یہ ہمارے جوانوں کو علم ہونا چاہیے، ہمارے نمازیوں کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے، پتہ تو چلے اہل ایمان کو کہ اس ظالم نے کیا کچھ کردار ادا کیا۔ یزیدی فوج نے کتنے دن تک ظلم کا یہ بازار مدینہ طیبہ کے اندر گرم کیے رکھا، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 10,000، اس میں کم و بیش 1,700 تو صحابہ تھے، باقی تابعین، 10,000 مسلمان صحابہ سمیت مدینہ طیبہ کے اندر جو وہ شہید کیے گئے، 10,000۔ اور مسجد نبوی کے اندر جس مسجد نبوی کا تصور آئے، عقیدت سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں، احترام کی دنیا بڑھ جاتی ہے۔ اہل ایمان جس مسجد کے اندر 2 نفل پڑھنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، کہ جو جگہ میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس ریاض الجنہ کے اندر یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے بندھے، مسجد نبوی جس کے اندر اہل ایمان نماز پڑھنا سعادت سمجھے، وہاں پہ یزیدی فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، صحابہ کو شہید کیا گیا، 10,000 اہل ایمان شہید کیے گئے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی معروف صحابی رسول آخری عمر میں آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، نابینا ہو گئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام حضرت ابو سعید خدری مسجد میں آ رہے تھے۔ یزیدی فوج کا کردار دیکھیں، یزیدی فوج نے ان کی داڑھی کو نوچا، سفید داڑھی صحابی رسول، اس کے منہ پہ تماچے مارے، اگر تو نبینا نہ ہوتا تو تیرے ساتھ اور کچھ کیا جاتا، چل واپس پلٹ جا۔ نماز پڑھنے کا تصور نہیں ہے جس دین میں، جس کی فوج کا یہ عالم ہے، اس کے سربراہ کو دنیا جنتی سوچ رہی ہے۔ اگر یزید جنتی ہے تو پھر ایسی جنت تجھے منظور ہو، ہمیں ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ، ہم اس جنت کے متلاشی ہیں جس جنت کا وارث اور جس جنت کا سردار جو ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب حسن کو قائد فرمایا، جناب حسین کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور پھر ایسے الفاظ بیان کیے تھے، بچے بیٹھے مجلس کے اندر، ہزار صحابیات اور ہزار تابعین، ان کی عزتیں لوٹی گئی،
ہزاروں پاکیزہ عورتوں نے ناجائز بچے چلے. یہ بے غیرتی اور بے حیائی کے مظاہرے یزید کی فوج نے مدینہ طیبہ کے اوپر یہ کردار اپنایا. حیران کیا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود دنیا یزید کی جنتی سوچ رہی. امام طبرانی علیہ رحمہ یہ حدیث لایا. آپ اس حدیث کو سنیں. امام الانبیاء علیہ السلام تسلیم صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی داڑھی شریف کے اوپر ہاتھ پھیرا تو حضور کے ہاتھ میں ایک بال آ گیا. فرمایا لوگوں یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ آپ کا بال ہے. یہ آپ کا بال ہے. ارشاد فرمایا یاد رکھنا من اذا شعرۃ من شعری فالجنۃ علیہ حرام. جس شخص نے میرے ایک بال کی توہین کی. کیا فرمایا؟ بولیے. جس نے میرے ایک بال کی توہین کی, جس کے دل کے اندر میرے بال کا احترام نہ ہو, جس نے میرے بال کی بے ادبی کی, اللہ نے اس کی پر جنت کو حرام کر دیا. جو میرے بال کی توہین کرے اس پہ جنت حرام ہے. تو جو جنت کے وارث, جو جنت کے جوانوں کے سردار امام حسین کو شہید کرے, رسول اللہ کی آل کی توہین کرے اور نبی کریم علیہ السلام کے اس شہزادے کی توہین کرے جس کے بارے میں حضور فرمائے حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھے اور میں حسین سے ہوں. جو اس کی توہین کرے اس کے بارے میں سوچنا کہ نہیں یزید جنتی تھا. اور یہ تھا سارا کردار یزید کا, یزید کی فوج کا جو مدینہ طیبہ کے اندر اپنایا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید مکہ کو بخش دیا. نہیں, مدینہ طیبہ کی ظلم و ستم کی جب خبر مکہ شریف پہنچتی ہے, یزید نے اپنی فوج کو آرڈر کیا مکہ کا. پھر یہ فوج یزیدی لشکر مکہ روانہ ہو گیا اور پھر وہاں ایک دن نہیں کئی مہینے تک یہی ظلم کا پہاڑ جو ہے وہ گرایا گیا. ظلم و ستم کا جاری وہ پوزیشن قائم کی گئی. اللہ اکبر. تاریخ کے اندر, سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یزیدی فوج منجنیق کے ذریعے بھاری بھاری پتھر خانہ کعبہ کے اوپر پھینک کے جاتے. لوگ ڈر کے یزیدی فوج کی اس واحیاتی سے ڈر کے لوگ جو ہے نا جی اللہ کے گھر کے اندر چھپ گئے. تو جہاں دنیا آج طواف کرتی ہے وہ جگہ مطاف پتھروں سے بھر گیا. طواف کا تصور تک رک گیا. وہاں پہ مطاف پتھروں سے بھر گیا اور پتھروں کی برسات کی وجہ سے اللہ کا گھر خانہ کعبہ شہید ہو گیا. خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا. اور یزید کا یہ سارا ظلم و ستم چل رہا تھا کہ خبر آتی ہے کہ خود یزید اپنے گھر تڑپ تڑپ کے ظالم جو ہے وہ فی النار ہو گیا. اس کو تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ جتنا کچھ ظلم کیا گیا وہ توبہ کرتا بھی تو کیا کرتا. جی اللہ فرماتا ہے میرے رب اپنے مقدس کلام میں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی, تکلیف پہنچائی, ان پر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے, ملائکہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, یہ سارے دنیا والے بھی یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید. جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بظاہر مدینہ
طیبہ کی سرزمین ہو یا کربلا کی سرزمین ہو، بظاہر یہ سمجھا گیا کہ یزید بچ گیا، حسین اور حسین کے چاہنے والے وہ شہید ہو گئے، لیکن نہیں، وہ تھوڑے وقت کے لیے عارضی زندگی کا تصور تھا، پھر صدیوں سے صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، قیامت تک دنیا حسین کا غلام بننے پہ پسند کرے گی، یزید کا کوئی طرفدار نہیں ہوگا، وہ بدبخت ہوگا، وہ لعین ہوگا جو یزید کا طرفدار ہوگا۔ حسین کے ایک نہیں، ہر دور میں کروڑوں ارباں لوگ حسین کے چاہنے والے ہوں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بلا است حسین، سردار ندار دست بر دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیا گئے، لوگوں حسین کو مجبور نہ کہنا، حسین کو کمزور نہ کہنا، حضور حضرت حسین کو مسکین نہ کہنا، فقیر نہ کہنا کہ مجبور تھے، نہیں نہیں، وہ مجبور نہیں تھے، وہ جس کیفیت کے اندر تھے سب کچھ لٹا کے رسول اللہ کے دین کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، آج یہ جو بر وقت نماز ہے، بر وقت جو اذان ہے، آج جو دین کی کیفیت دنیا کے اندر لاکھوں بگاڑ آئے، لاکھوں پریشانیاں آئیں، زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، اگر نہیں بدلا تو رسول اللہ کا دین نہیں بدلا، اور اگر نہیں بدل سکتا، دین نہیں بدل سکتا، ہمارا ایمان نہیں بدل سکتا، اس کی ایک وجہ ہے وہ سیدنا حسین کی قربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ است حسین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، جس ہستی نے لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، دنیا کے سامنے دین کو رکھا، وہ حضرت حسین کو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ آقا حسین آپ مجبور نہیں ہیں، آپ دین ہیں، دین است حسین، اور صرف دین نہیں ہے، دین بلا است حسین۔ اگر آپ نے قربانی نہ دی ہوتی رسول اللہ کا دین مجبور ہو کے، جی وہ ڈالا ڈول ہو جاتا۔ آج دین نہیں بگڑ رہا، کیوں نہیں بگڑ رہا؟ حضرت حسین کی قربانی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ہمیں آپ کے مشن کو اور آپ کی فکر کو سدا سلامت سوچ کو رکھے۔